اہل سنت کے اندر عام طور پر 3 طرح کے علماء پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے تفضیلی علماء کا، باقی جو 2 طبقے اور گروہ ہیں وہ اہل سنت ہی ہوتے ہیں، اور محققین بھی ہوتے ہیں، مناظر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طرح کے مزاج اور انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ان میں سے ہوتا ہے کہ جو محقق تو ہوتا ہے لیکن ان کا پالا، ان کا واسطہ روافض سے نہیں ہوتا، ویسے وہ جید علماء ہوتے ہیں، مستند معتبر ہوتے ہیں، ان کا مشن رد رافضیت نہیں ہوتا، یعنی وہ مجموعی طور پر بد مذہبوں کا رد تو کرتے ہیں لیکن خاص ان کا جو واسطہ یا پالا وہ روافض سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک دوسرا طبقہ ہے، یہ سنی علماء ہے، عقیدتاً بالکل یہ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بڑا تھوڑا ہے اہل سنت کے اندر، جید علماء ہوتے ہیں لیکن ان کا مشن رد رافضیت ہوتا ہے، ان کا واسطہ، ان کا پالا رافضیوں سے پڑتا ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھار رافضیوں کا رد کرتے ہوئے وہ اس سطح، اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو اہل سنت کے عام مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ بظاہر وہ یوں لگتا ہے جس طرح یہ سنیت نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت یا اہل بیت کی شان کے خلاف کوئی بات ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایسی نہیں ہوتی، یا جملہ وہ الزامی طور پر، جدلی طور پر وہ بول رہا ہوتا ہے یا اس طرح کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کی نیت، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ میری باتیں وہ بندے جان سکتے ہیں جن کا واسطہ ہے رافضیوں کے ساتھ، جن کی زندگی کا مشن اور منزل جن کی یہ ہے۔ تو جب وہ علماء جس طرح کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، غالباً آپ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہ لکھا کہ میں کبھی کبھار وہاں پہنچ جاتا ہوں، رافضی مجھے اس وادی میں لے جاتے ہیں کہ جہاں ہم نہیں جانا چاہتے، اور وہ انداز اپنانا پڑتا ہے جو ہمارے کانوں کو کھٹکتا ہے، ہمارے دلوں کو چبھتا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس وقت؟ رافضیت کا رد کرنا۔ تو رافضی جو ہیں چونکہ ان کا رخ ہی ایک ہے، صرف محبت اہل بیت اور اس کے اندر غلو، اور وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، کسی حد کے پابند نہیں ہیں محبت اہل بیت کے اندر، انبیاء سے اوپر لے جائیں، معاذ اللہ خدا تعالیٰ سے اوپر لے جائیں، لیکن اہل سنت نے پابند بھی رہنا ہوتا ہے، حد کے اندر بھی رہنا ہوتا ہے، رافضیوں کا رد بھی کرنا ہوتا ہے، اور اہل بیت کی شان محبت کا لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ اہل سنت جو ہے ان کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے۔ اب جو موجودہ معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جتنے یہ چیخ چلا رہے ہیں پیر ملا، رافضیوں کے جو پیجز ہیں اور چینلز جو ہیں ان پر ان کے بیانات آپ کو دکھائی دیں گے، اوپر لکھا ہوگا یہ دیکھو سنی عالم دین کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس مزاج کے لوگ اس درد کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں جو بجائے رافضیت کا رد کرنے کے رافضیت کو تقویت دینے والے لوگ ہیں؟ اور جب ایک بندہ سنی عالم دین جو رافضیوں کا رد کرنے والا ہے اس سے کچھ اس طرح کا جملہ جو حقیقتاً وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، اہل بیت کی محبت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن عام مزاج کے، سنیت کے مزاج کے وہ ہٹ کے ہوتا ہے، چونکہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے، ایسا نقطہ ہوتا ہے، ایسا رد کے لیے رافضیوں کے وہاں تک عالم دین کو اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اصل میں موجودہ جو حالات ان کے اندر جو ایک فساد برپا ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں ان کا کام چیک کر لیں کہ رد رافضیت کے اندر ان کا کتنا کام ہے، ان کی تقریریں چیک کریں، ان کے پروگرامز چیک کریں، صحابہ کرام کے دفاع کے اندر، حضرت امیر معاویہ کے دفاع کے اندر ان کے کتنے پروگرام ہیں، کتنی ان کی تقاریر ہیں، آپ چیک کر لیں، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ جلالی صاحب کا کام دیکھ لیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں، باغ فدق پر، حضرت صلی خلافت پر، یعنی کتنے اس طرح کے بیانات آپ کو رد رافضیت کے اندر جلالی صاحب کے مل جائیں گے۔ تو بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے، تو اس درد کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو واقعتاً اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے لیے بلا شک و شبہ بغیر مبالغہ کے جلالی صاحب کی شخصیت غنیمت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موجودہ ان حالات اور فتنے کے اندر ہم ثابت قدم رہیں۔